امریکی وزیر دفاع نے ایران سے متعلق امریکی میڈیا کی رپورٹ مسترد کر دی. کہا ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل تباہ کیا ہے. بمباری کو تباہ کن نہ کہنے والے صدر ٹرمپ کی کامیابی کے خلاف ہیں. امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ابتدائی امریکی انٹیلیجنس اندازے کے مطابق ایران پر امریکی حملوں میں جوہری تنصیبات تباہ نہیں ہوئی. امریکی حملوں سے بنیادی مواد تباہ بھی نہیں ہوا. امریکی حملوں سے ایرانی جوہری پروگرام صرف مہینوں کے لیے پیچھے ہو گیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ 12 روزہ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران جوہری پروگرام برقرار رکھنے کے لیے مزید پرعزم ہو گیا ہے. جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے ہمارے سائنسدانوں نے بے پناہ قربانیاں دی، اپنی جانیں بھی دی. ہمارے عوام نے اس مقصد کے لیے مشکلات برداشت کی ہیں. جوہری ٹیکنالوجی کے مسئلے پر ہماری قوم پر جنگ مسلط کی گئی. اب یہ بات یقینی ہے کہ ایران میں کوئی بھی اس ٹیکنالوجی سے دستبردار نہیں ہوگا. ایران کا ایٹمی مراکز کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ. سربراہ ایرانی ایٹمی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایٹمی مراکز پر حملوں کی پیش بندی کر رکھی تھی. ایٹمی مراکز میں پیداوار اور سروسز کے خلل دور کریں گے. ایران کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا. برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے رہنما ایک آواز. کہا یہ سفارتکاری کا وقت ہے. برطانوی وزیر اعظم آفس کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے فرانس کے صدر اور جرمن چانسلر سے دی ہیگ نے ملاقات کی. تینوں رہنماؤں میں مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کا پیپلز پارٹی میں آنا نیک شگون ہوگا. جہانگیر ترین کے آنے سے پیپلز پارٹی مزید مضبوط ہوگی. جہانگیر ترین میرے بھائی اور قریبی عزیز ہیں. بلوچستان گرینڈ الائنس کا ملازمین پر لاٹھی چارج اور گرفتاریوں کے خلاف آج سے بلوچستان بھر میں مکمل تالہ بندی کا اعلان. کہا احتجاجی ملازمین پر طاقت کے استعمال اور گرفتاریوں کے خلاف ہے. تمام سرکاری دفاتر، تعلیمی اداروں، اسپتالوں میں تالہ بندی کی جائے گی. کوئٹہ کے اہم چوراہوں پر دھرنے دیے جائیں گے. کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن سیکٹر 21 میں جھاڑیوں سے خاتون کی لاش ملی. کراب سٹی سے مطلوب منشیات فروش امیر گل کو گرفتار کر لیا گیا. سپریم کورٹ نے اسکولز میں لائف سکلز ایجوکیشن کے لیے درخواست پر وفاقی اور صوبائی سیکریٹریز کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے تمام سیکریٹری یہاں ہوں گے تو مشترکہ لاہ عمل بن سکے گا. تمام صوبوں کو وفاق کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ پر حکمت عملی اپنانا ہوگی. گلوکار اور سماجی کارکن شہزاد رائے نے کہا کہ اگر یہ نصاب پورے ملک میں نافذ ہو گیا تو لاکھوں بچوں کو جنسی استحصال سے بچایا جا سکتا ہے. جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اس نصاب کے ذریعے بچوں میں آگاہی آ سکتی ہے. بچوں کو سیف ٹچ اور ان سیف ٹچ میں فارق معلوم ہونا چاہیے. ہر اسکول میں ایک کونسلر کا ہونا بھی لازمی ہے تاکہ بچوں کی رہنمائی کی جا سکے. اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ غزہ میں خوراک کو بطور ہتھیار استعمال کرنا جنگی جرم ہے. امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ امدادی تقسیم کے نئے نظام پر تنقید کرتے ہوئے ترجمان سمین الخیقان نے کہا کہ یہ بات قطعی غیر انسانی ہے کہ غزہ کے بھوکے بے بس شہری یا تو فاقوں سے مر جائیں یا خوراک کی حاصل کرنے کے لیے کوشش میں گولیوں کا نشانہ بنا دیے جائیں. اب تک اسرائیلی فوج غزہ میں خوراک کی تقسیم کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے 410 فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے. دوسری جانب جرمن چانسلر کا اسرائیل سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ. کہا اسرائیل غزہ میں کس مقصد کا پیچھا کر رہا ہے. غزہ کے لیے جنگ بندی کا وقت آ گیا ہے. امریکہ ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ بندی کرا سکتا ہے تو غزہ پر اسرائیلی حملے بھی رکوائے، یہاں بھی جنگ بندی کرائے. غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ کا امریکی صدر ٹرمپ سے مطالبہ. کہا اسرائیلی حکومت غزہ میں موجود یرغمالیوں کی واپسی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ٹیلی کانفرنس کرے. امریکہ آگے آ کر غزہ میں جنگ بندی کرائے. ایران کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا. برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے رہنما ایک آواز. کہا یہ سفارتکاری کا وقت ہے. برطانوی وزیر اعظم آفس کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے فرانس کے صدر اور جرمن چانسلر سے دی ہیگ میں ملاقات کی. تینوں رہنماؤں میں مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال.
ایرانی وزارت خارجہ کے عہدیدار حسن نوریان نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پر ایران کی فتح کے کئی ٹھوس ثبوت ہیں۔ دشمن ممالک ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکام رہے، ایران کا ایٹمی پروگرام بند کرنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ ایران کے پاس موجود 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی بے لگام جارحیت پر ان کی جواب دہی ہونی چاہیے۔ نیتنیاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ امریکی ریپبلکن رکن کانگریس بیڈی کارٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کے لیے نوبیل کمیٹی کو خط لکھ دیا۔ کہا خط میں ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان مسلح تنازع کو ختم کرنے میں غیر معمولی اور تاریخی کردار ادا کیا۔ شاہ رخ خان کی کولکتہ نائٹ رائڈرز نے کیریبین پریمیئر لیگ میں 2 پاکستانی کرکٹرز کو منتخب کر لیا۔ کیریبین پریمیئر لیگ میں شاہ رخ خان کے ٹرن اپ کو نائٹ رائڈرز نے فاسٹ بولر محمد عامر اور آف اسپنر عثمان طارق کو ٹیم میں منتخب کیا۔ لیگ رواں برس 14 اگست سے 31 ستمبر تک کھیلی جائے گی۔ لیڈز ٹیسٹ میں انگلینڈ نے دلچسپ مقابلے کے بعد بھارت کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ 371 رنز کے تعاقب میں انگلش اوپنر بین ڈکٹ 149 اور کرالی نے 65 رنز بنائے۔ دونوں کی 188 رنز کی شرکت۔ جو روٹ اور جیمی اسمتھ نے 6 وکٹ پر 71 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔ بھارتی ٹیم ٹیسٹ میں 5 سینچریاں بنانے کے باوجود میچ ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ اس سے قبل آسٹریلیا کی ٹیم 4 سینچریز کے باوجود 1929 میں ٹیسٹ ہاری تھی۔ پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر اور بھارتی گلوکار دلجیت دوسانجھ کی فلم کی جھلکیوں نے بھارتی انتہا پسندوں کو آگ بگولا کر دیا۔ اپنے ہی اداکار کے خلاف زہر اگلنے پر اتر آئے۔ مودی سرکار سے دلجیت دوسانجھ کا پاسپورٹ منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فلم کی پوری ٹیم کو سزا دلوانے کی مہم شروع کر دی۔ دلجیت دوسانجھ اور ہانیہ عامر کی فلم سردار جی 3 کا ٹریلر کل ریلیز کیا گیا تھا۔ اب تک لاکھوں افراد ٹریلر دیکھ چکے۔ چند ماہ قبل دلجیت نے لندن میں اپنے کانسرٹ میں ہانیہ عامر کو اسٹیج پر بلایا تھا، جس پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فلم بھارت کے علاوہ دنیا بھر کے سنیما گھروں میں 27 جون کو ریلیز کی جائے گی۔ سلامتی کونسل میں ایرانی مندوب سعید روانی نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کا ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہ کرنا مایوس کن ہے۔ اسرائیل نے ایران پر بلا اشتعال حملے کیے، ایران کی جوہری پروگرام پر حملہ عالمی قوانین اور UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایران IAEA سے مکمل تعاون کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسرائیل کی شرکت غیر ضروری ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب آصف افتخار نے کہا کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ مذاکرات اور سفارتکاری ہے۔ پاکستانی قیادت نے تنازع کے پرامن حل کے لیے رابطے جاری رکھے، ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے کشیدگی بڑھے۔ اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام پر غیر قانونی حملے کیے۔ ایران امریکہ مذاکرات کو اسرائیلی حملوں نے متاثر کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو بچا لیا۔ حملے کے لیے ایران پہنچنے والے اسرائیلی جنگی جہازوں کو واپس کرا دیا۔ کہا وہ اسرائیل سے زیادہ ناراض ہیں۔ انہوں نے جنگ بندی کے لیے 12 گھنٹے کی مہلت دی۔ اسرائیل نے پہلے گھنٹے میں ہی تمام بم گرا دیے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے، اس سے وہاں افراتفری ہو جائے گی۔ چاہتے ہیں معاملات مزید جلد از جلد پرسکون ہو جائیں۔ دی ہیگ میں ترک صدر ایردوان کی امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات۔ ترک صدر نے کہا کہ امریکی کوششوں سے ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے سے 2 طرفہ تجارتی حجم $100 ارب تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ توانائی، سرمایہ کاری اور دفاع کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے مواقع ہیں۔ ترک صدارتی دفتر کے مطابق ترک صدر کا غزہ میں انسانی بحران کے خاتمے کے لیے بات چیت کی اہمیت پر زور۔ نیو یارک میئر کے لیے ڈیموکریٹک پرائمری، سابق گورنر نیو یارک اینڈریو کومو اور اسمبلی رکن زہران ممدانی نامزدگی حاصل کرنے میں سر فہرست۔ امریکی میڈیا کے مطابق تقریباً 11 لاکھ شہریوں نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ اور کراچی سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب ایمبولینس سڑک سے اتر کر گڑھے میں گر گئی۔ حادثے میں 1 شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی۔